بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بھٹو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہیں اور وزیر خارجہ ہوتے ہوئے جنہوں نے اس قوم کو اس ملک کو گزشتہ 12 ماہ جو ابھی کمپلیٹ ہوئے ہیں تقریباً اس میں جس طرح انہوں نے سفارتی ناکامیاں جو ہمارے سیاسی جندیلوں کے طفیل ایک سلیکٹڈ کے ہاتھوں رسوائی کا سامنا تھا وہ نہ صرف درست کی گئیں اور درست کی جا رہی ہیں. اگر میں کہوں کہ 90% اگر 100 نہیں تو 90% تو وہ چیزیں درست ہو گئی ہیں. دوسری بات چیئرمین صاحب کا جو متوقع انشاءاللہ کل پرسوں کا دورہ ہے بھارت کا جو کہ یقیناً بھارت کی دعوت پہ نہیں بلکہ چین کی دعوت پہ ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے سلسلے میں گوا. تو وہاں پہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا صحافیوں کا گروپ جو ہے وہ واگا کراس کر رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ عمران نیازی کے دور میں جو باجوہ ڈاکٹرائن کی پیداوار تھی جب ان جرنیلوں نے نواز شریف صاحب کو نکالا اور اپنا ایک جو ہے وہ پودا لگایا اور لے کے آئے تو عمران نیازی ترستا تھا. اس کے بیانات موجود ہیں کہ میری تو کال بھی نہیں سنتا مسٹر مودی, مجھے تو کال بھی نہیں کرتا مسٹر بائیڈن. اور چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری کے ذریعے نہ صرف امریکہ, یورپ, اسکینڈینیوین کنٹریز اور اس طرح آپ کا مشرق وسطیٰ ہو, مشرق بعید ہو, رشیا ہو, چین تو ہے ہی, تو یہ سارے اب یقیناً جو بھارت یا بھارتیہ جنتا پارٹی یا اوور آل جو انتہا پسند کا ایک ہے جو گروہ ہے وہ تو اس چیز کو نہیں چاہ رہا ہوگا نا کہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہاں جائیں, لیکن چین ہمارا دوست, ہمارا ساتھی, اس کے طفیل ہم بھارت جائیں گے اور ہندوتوا کی جو سوچ ہے اس کے دلوں پہ یقیناً مونگ ڈلیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کل جو ہے ایک مسخرہ, ایک کلاؤن, ایک ورڈ میں یوز نہیں کروں گا کہ مراسی جو ہے ایک اچھا طبقہ ہے, ایک فن والے لوگ ہوتے ہیں, مسٹر ابرار الحق. اب اس کے بیک گراؤنڈ سے کون نہیں واقف؟ اگر کوئی نہیں واقف تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چھچھورا جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک چھوٹے موٹے البم ریلیز کر کے اپنے مفادات بنائے, اپنے بھائی جو اس کا بریگیڈیئر اور فلاں فلاں ان کے ذریعے اس نے جو ہے وہ تمام مفادات اور فوائد سمیٹے, پھر ایک NGO بنائی اور اس کے ذریعے پھر کروڑوں اور اربوں کی گیم جو ہے وہ بناتا ہے اور بنا رہا ہے. میں چونکہ اسے تھوڑا سا قریبی بھی میرا اس سے انٹریکشن رہا ہے ایک ٹیچر کی حیثیت سے بھی, تو میں نے اسے اس کے گھر کا اور سون البتہ وہ ایک علیحدہ ایک چیز ہے. تو وہ اصل سے اندر سے یہ لوگ بہت ترسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. وہ جیسے شعر ہے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں انسان پرکھا جاتا ہے کہ اس کا اپنے ملازمین کے ساتھ کیسا رویہ ہے, اپنے مینیجرز کے ساتھ کیسا رویہ ہے. وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں رعونت کتنی ہے یا وہ کس قدر چیپ ہے. تو چیئرمین صاحب کے اوپر جو اس نے پیروڈی کل کی ہے اور عمران نیازی جیسا کھسکا ہوا, ہم کیا کہوں گا, مخبوط الحواس شخص اس پہ کھکیاں مار رہا تھا, تو یہ غمازی کرتا ہے اس سوچ کی جو سوچ اس ملک پہ باجوہ ڈاکٹرائن کی وجہ سے مسلط ہوئی اور جس میں وہ آج کل بنا پھرتا ہے وہ کور کمانڈر بلوچستان کا مسٹر آصف غفور جو کہتا تھا کہ ایک ایک اینٹ ہم نے رکھی ہے بڑی بنا کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ جتنی مسخریاں کرو, جتنے تم کلاؤن بن جاؤ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا جو ہے وہ تمہارے مسخرے پن کو نہیں دیکھتی, دنیا دیکھتی ہے کہ پاکستان کا نیریٹو اور پاکستان کا بیانیہ کیا ہے. اور وہ بیانیہ پیپلز پارٹی جب تک ہے اور تا قیامت ہے شہداء کی پارٹی, تب تک اس ملک اور قوم کا جو سفارتی کامیابی کا سفر ہے وہ کبھی دھندلا نہیں سکتا. ورنہ تم جیسوں کے بس میں ہوتا تو یہ ملک قائم ہی نہیں نہ رہتا. شہید بابا نے جیسے تم لوگوں نے تو قائد کا پاکستان توڑ دیا تھا 71 میں, جرنیلوں کی جو ہے وہ آپس کی چومکھی لڑائیاں اور جرنیلوں کے شوق, تو قائد کا پاکستان ٹوٹ گیا اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس پاکستان کو کھڑا کیا اور جان تک کی قربانی دے دی. ورنہ کہاں کا پنجاب, کہاں کا سندھ, کہاں کا KPK اور کہاں کا بلوچستان. دنیا کی جو گیم ہے بلکانائزیشن, بی بی صاحبہ جب شہید ہوئی ہیں تو بلکانائزیشن کا بی بی صاحبہ کے بیانات نہیں تھے کہ دنیا کیا چاہ رہی ہے. تو ہماری قیادت جانیں قربان کر کے اس ملک و قوم کو بچانے والی ہے. ہم تمہاری طرح کوئی آڈیو ویڈیوز والی جو ہے قیادت نہیں رکھتے کہ جو ہے وہ سر تپا لتھڑی ہوئی ہو گندگی کے اندر. تو ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بہت زیادہ بیسٹ وشز کے ساتھ
بھارت میں ایک دفعہ پھر، اور جیسے دنیا کے تمام فورمز میں انہوں نے اپنی دانش مندی کا ثبوت دیا ہے، یہاں بھی انشاءاللہ، اور پاکستان کو شنگھائی تعاون تنظیم کے ذریعے جو سیاسی، سفارتی، معاشی، علاقائی مفادات اور فوائد ملنے والے ہیں وہ شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ اور یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جو جرنیل شاہی ہے وہ اسی اس پہ قائم رہے گی کہ اب سیاستدانوں کو راستہ دیں، حقیقی سیاسی قیادت کو راستہ دیں، اور اگر آپ کے گھر میں دانے ہوں گے تو پھر دنیا بھی آپ کی رسپیکٹ کرے گی۔ اور یہاں ہماری تنظیموں، اور خاص طور پہ جو بھی مرضی نام ان کا ہو، ڈیجیٹل ہو، سوشل ہو، انفارمیشن ہو، ان کا فرض ہے کہ اپنے کارکنان کے لیے یہ چیزیں، ان کے لیے کوئی تربیتی پروگرام رکھیں، اور اپنے جو عہدیداران ہیں، یہ سارا کام آپ کے انفارمیشن سیل کا ہے، مرکزی انفارمیشن سیل سے صوبائی اور الائیڈ ونگز کا، وہ چاہے پی وائی او ہو، پی ایس ایف ہو، خواتین ونگ ہو، مائنورٹی ونگ ہو، ان کو بلائیں، تربیت دیں، ان کو بتائیں کہ اس وقت موجودہ عالمی علاقائی حالات کیا ہیں، اور اس کے اندر ہم نے کس طرح جو ہے وہ کامبیٹ کرنا ہے، خاص طور پہ ایک ایسے ملک دشمن گروہ ایجنڈا جن کے پاس ہے، ایجنٹ ہے جو عمران نیازین کمپنی، اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، یہ کیجئے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ لوگوں اور عوام کے دلوں میں بھٹو یقیناً اب بھی زندہ ہے، لیکن چونکہ وہ آپ لوگوں نے اپنی تنظیموں کے نااہلی کی وجہ سے پس پش ڈال رکھا ہے، وہ ایک دفعہ پھر نمایاں ہو کے آئے گا۔ تھینک یو سو مچ، جی اے بھٹو۔